دوسری قسم اللہ رب العالمین کے رزق کی ہوتی ہے، وہ رزق خاص کہلاتا ہے، خاص رزق ہوتا ہے، خاص عطا ہوتی ہے۔ اس کو اہل علم رزق القلوب کہا جاتا ہے، کہتے ہیں، یعنی وہ دلوں کا رزق ہوتا ہے اور یہ خاص ہوتا ہے، سب کو نہیں عطا کیا جاتا۔ یا اس کو ہم یوں کہہ لیں کہ یہ انسان کے دل کی غذا ہوا کرتی ہے، یہ ایسا رزق ہوتا ہے۔ اس میں کیا کیا آتا ہے؟ اس میں سب سے پہلے علم شرعی آتا ہے، شرعی علم، یہ اللہ رب العالمین کا خاص رزق ہے، شرعی علم یعنی کتاب و سنت کا علم۔ اسی طرح ایمان، یہ بھی اللہ کا خاص رزق ہے، جس کو ہم رزق نہیں کہتے، ایمان ایک رزق ہے۔ اسی طرح حلال رزق، یہ بھی اللہ رب العالمین کا خاص رزق ہے۔ اور یہ تمام جس کا رزق کا تذکرہ کیا جا رہا ہے خاص ہے، اور یہ انسان کے دین کی اصلاح کا کام کرتے ہیں ساری۔ جیسے حلال رزق ہے، یہ انسان کے دین کو صحیح رکھتے ہیں، اور جس کا رزق حلال نہیں ہوتا تو ایسے انسان کا دین بھی سلامت نہیں رہتا۔ تو یہ جتنے رزق کی بات کی گئی ہے، یہ ساری چیزیں کس کے ساتھ خاص ہیں؟ ایمان والوں کے ساتھ خاص ہے۔ یہ رزق اللہ رب العالمین سب کو نہیں عطا کرتے، بلکہ یہ ایمان والے کو عطا کرتے ہیں، اور ایمان والوں میں بھی سب کو نہیں، بلکہ ان کے مرتبے کے حساب سے انہیں یہ رزق دیا جاتا ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے، اس کی رحمت کا تقاضا ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین اسی حساب سے یہ رزق عطا کرتے ہیں، اور جو ہے ان کے لیے یہ ساری چیزیں مکمل کرتے ہیں۔ اس میں آتا ہے قیامت کے دن انہیں جنت میں داخل کرتے، یہ بھی ایک رزق ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ ایک قیامت کی جنت میں داخلہ ملنا، یہ اللہ کا خاص رزق ہے۔ قرآن حکیم کی روشنی میں اسے سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ طلاق آیت نمبر 11 میں فرماتے ہیں، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے یا ایمان رکھے گا، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور بہترین اور نیک اعمال بھی کرے گا، تو کیا ہوگا؟ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جنتوں میں، باغات میں داخل فرمائیں گے، ایسے باغات تجری من تحت الانہار، جن باغات کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، ابدا ہمیشہ رہیں گے۔ اب آگے سنیے، قد احسن اللہ لہ رزقا، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے ساتھ کتنا بہترین رزق عطا کیا ہے۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے حق میں رزق کو کتنا خوبصورت اور کتنا بہترین بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کا ذکر کیا، نیکیوں کا تذکرہ کیا، جنت میں داخل ہونے کا تذکرہ کیا، لیکن آگے ان سب کے بعد کیا کہا ہے؟ قد احسن اللہ لہ رزقا، اللہ نے ان کے رزق کو کتنا بہترین کیا ہے۔ تو گویا معلوم ہوا کہ یہ تینوں چیز رزق ہے، اور اللہ کی بہترین رزق ہے اور خاص رزق ہے۔ سب کو نہیں کہنا وَمَن يُؤْمِن، جو ایمان رکھے گا، تو ایمان ایک رزق ہو گیا، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیکیاں کرے گا، اچھے اعمال کرے گا، اچھے اعمال کا کرنا یہ خاص رزق ہے۔ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ، اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ تو جنت میں داخلہ اعمال صالحہ اور ایمان، یہ جو کرے گا یہ خاص رزق خود ہوا، اور آگے اللہ نے کہا کہ ان کو یہ رزق کتنا بہترین اللہ نے عطا کیا ہے، تو یہ بہترین رزق ہے۔ اسی طرح مزید اگر آپ مطالعہ کریں تو سورہ صاد اٹھائیں، وہاں آیت نمبر 49 سے لے کر آیت نمبر 54 تک کا مطالعہ کریں تو اللہ رب العالمین نے اپنے نعمتوں کا اور جنت کا تذکرہ جب کیا ہے تو اس تمام چیزوں میں بھی رزق کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ھذا ذکر، یہ نصیحت ہے، وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مآب، یقین مانو کہ پرہیزگاروں کے لیے بڑی اچھی جگہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، یعنی ہمیشگی والی جنت ہے، مفتحۃ لہم الابواب، کہ جس کے دروازے متقیوں کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں، جس کے دروازے متقیوں کے لیے، کہ تقوی اختیار کرو دروازے کھلے آ جاؤ، اگر تقوی اختیار نہیں کرو گے تو دروازے بند ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، اور جس جنت میں کیا ہے، یہ جو ہے فراغت میں تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ جیسے انسان کے پاس وقت ہوتا ہے، فری ہے، کوئی کام نہیں ہے، تو 2-4 تکیہ لگایا اور آرام سے بیٹھا ہوا ہے، ایسے ہی جنت میں ہوگا۔ دنیا میں اپنے آپ کو مشغول رکھا، اپنے آپ کو مشغول رکھا اللہ کی اطاعت میں، اپنے آپ کو فری نہیں رکھا۔ ہم کہاں فری ہیں،
ہم کہاں فراغت ہے ہمارے پاس؟ ابھی ایک وقت کا نماز وقت گزرا ہے، دوسری نماز کا وقت بھی باقی ہے، اس کے درمیان نفل باقی ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی دعوت کے کام کرنے ہیں، تبلیغ کے کام کرنے ہیں۔ اپنے آپ کو جو یہاں بزی رکھا ہے، مشغول رکھا اللہ کی طاعت میں، جنت میں کیا ہوگا؟ متقین فیہا، بالکل فراغت کے ساتھ ڈیگ لگائے ہوئے تکیوں پہ بیٹھے ہوں گے، یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ و شراب، اور قسم قسم کے میوے اور بہترین قسم کے مشروبات کے مطالبہ کر رہے ہوں گے، بھائی یہ بھی لا کے دیجئے، یہ بھی، یہ تھوڑا اچھا نہیں ہے، اسی بھی لا کے دیجئے، جیسے دنیا میں ہوتا ہے۔ تو یہاں تو یہ بات نہیں ہوگی اچھا نہیں ہے، یہ بھی لائیے، یہ بھی لائیے، تو میوے منگا رہے ہوں گے، اور کیا منگا رہے ہوں گے؟ بہترین قسم کے مشروب منگا رہے ہوں گے۔ اس کے بعد آگے فرماتے وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ اطراف، اور ان کے پاس جو ہے نیچی نظروں والی ہم عمر حوریں ہوں گی۔ اللہ جو جوڑے دے گا وہ انہی کی عمر کی ہوں گی، اور ان کی نگاہیں بالکل نیچی ہوں گی، شرم و حیا کی پیکر ہوں گی۔ اسی طرح آگے فرمایا ہَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ، یہ وہ ہے جس کا وعدہ تم سے حساب کے دن کے لیے کیا جاتا تھا۔ آج ہم جنت کے لالچ میں جنت کے وعدے پر سب کیے جا رہے ہیں، تو وہاں پر یہ وعدہ بھی یاد دلائیں گے کہ آپ جو کچھ کر رہے تھے جنت کے وعدے پہ، وہاں یاد دلا جائے گا آپ جو کچھ کر رہے تھے وہ یہی تو ہے، جس کے لیے کر رہے تھے وہ یہاں ہے، تو اللہ کی رضا اور انعامات۔ پھر آگے سنیے، آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں 54 آخری آیت میں، ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، کہ بے شک روزیاں خاص ہمارا عطیہ ہیں جن کا کبھی خاتمہ ہی نہیں، ما لہ من نفاد، اس کا کبھی خاتمہ نہیں۔ تو دیکھا آپ نے کتنی ساری نعمتوں کا تذکرہ اللہ نے کیا، اور انسان کے نیک اعمال کا بھی تذکرہ کیا جنتیوں کا، لیکن آگے کیا کہا؟ ان ھذا لرزقنا، یہ ہمارا رزق ہے، ان ھذا لرزقنا، اب یہ ہمارا رزق ہے، ما لہ من نفاد، یہ ختم نہیں ہونے والا۔ تو ہم یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی کچھ خاص نعمتیں ہوتی ہیں، اور وہ نعمتوں میں ایمان ہے، حلال رزق ہے، علم ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، اور جنت کی ساری نعمتیں، یہ خاص رزق ہے جو سب کو عطا نہیں ہوتی۔ تو ہم یہاں پر اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اس فرق کو ہم ہمیشہ رکھیں، تاکہ ہمارا ایمان جو اللہ کے رازق اور رزاق ہونے پر ہے وہ کما حقہ مکمل ہو، کما حقہ ہمیں معلوم ہو کہ اللہ کس انداز کے رزاق اور رازق ہے۔ اس سلسلے میں مزید باتیں ہیں، انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئندہ درس میں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں اپنا خاص رزق عطا فرما، اپنے خاص رزق کا رب العالمین تو ہمیں حقدار اور مستحق بنا، اور اس طرح کے اعمال، ایمان اور شرعی علوم حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔